حفظهما هو العلي العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کی تیاری۔ ابن اسحاق کہتے ہیں جب ذی قعدہ کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا اور لوگوں کو تیاری کے لیے حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25ویں ذی قعدہ کو حج کے لیے سفر کیا اور مدینہ میں ابو دجانہ ساعدی اور بقول بعض سبع بن ارفطہ غفاری کو حاکم مقرر فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مناسک حج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مقام صرف میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس قربانی نہ ہو وہ عمرے کا احرام باندھ لے، اور یہی مجھ کو ایام آ گئے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں رو رہی تھی اور انہوں نے کہا یا عائشہ کیا ہوا، تم کو ایام آ گئے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرماتی ہیں اس وقت میں یہ کہہ رہی تھی کہ کاش اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ آتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، جو حاجی کرتے ہیں وہی تم بھی کرنا، فقط بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ کہتی ہیں جب لوگ مکہ میں آئے تو جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا سب نے احرام کھول دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں نے بھی عمرہ ہی کیا تھا۔ پھر جب قربانی کا دن ہوا تو گائے کا بہت سا گوشت میرے گھر آیا، میں نے دریافت کیا یہ کیسا ہے؟ لانے والے نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کی طرف سے گائیں ذبح کیے۔ پھر جب لیلۃ الحج ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو میرے پاس مقام نعیم سے عمرے کے لیے بھیجا۔ اس عمرے کے بدلے میں جو مجھ سے فوت ہو گیا تھا، حضرت حفصہ بنت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو عمرے کر کے احرام کھولنے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ احرام کھولنے میں آپ کو کیا چیز مانے ہیں؟ فرمایا میں قربانی کے جانور اپنے ساتھ لایا ہوں، ان کو ذبح کر کے احرام کھولوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یمن سے واپسی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی طرف بھیجا تھا۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے پہلے سے آئے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ حضرت فاطمہ کے پاس گئے، ان کو دیکھا تو انہوں نے احرام کھول دیا تھا۔ حضرت علی نے پوچھا اے رسول خدا کی صاحبزادی تم نے ابھی سے احرام کھول دیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عمرے کا حکم دیا تھا، ہم نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا۔ پھر حضرت علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جب اپنے سفر کے حالات بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جا کر طواف کرو اور جیسے اور لوگوں نے احرام کھول دیا ہے تم بھی کھول دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے یہ نیت کی تھی کہ اے اللہ میں وہ احرام باندھتا ہوں جو تیرے نبی اور تیرے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس قربانی بھی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا قربانی تو نہیں ہے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی میں ان کو شریک کیا اور یہ اسی احرام کے ساتھ رہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کھولا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور اپنی دونوں کی طرف سے قربانی کی۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران فرمایا۔ یزید بن رکانہ کہتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ میں آئے تو لشکر کو پیچھے چھوڑائے تھے اور ایک شخص کو اس پر حاکم مقرر کیا تھا۔ اس شخص نے توشہ خانہ میں سے ایک نفیس کپڑا نکال کر سارے لشکر میں تقسیم کر دیا کہ اس کو اوڑھ لیا جائے۔ جب یہ لشکر اس صورت سے مکہ کے قریب پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ملنے کے لیے تشریف لائے اور ان کپڑوں کو دیکھ کر اس شخص سے جس کو حاکم کیا تھا پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے یہ کپڑے اس لیے تقسیم کیے ہیں تاکہ یہ لشکر لوگوں میں اپنی عزت ظاہر کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھ کو خرابی ہو، یہ کپڑے ان لوگوں سے لے کر توشے میں آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے داخل کر۔ چنانچہ وہ کپڑے سارے لشکر سے لے کر داخل کیے گئے۔ لشکر کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس برتاؤ کی شکایت کی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو علی کی شکایت تم نہ کرو، علی خدا کے معاملے میں بہت مضبوط ہے، اس کی شکایت کرنی لائق نہیں ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور لوگوں کو مناسک حج یعنی حج کے قاعدے اور طریقے بتلائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ پڑھا اور بہت سے احکامات امت کے لیے بیان فرمائے۔ چنانچہ حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگو میری بات غور سے سنو، شاید آئندہ میں تم سے اس جگہ کبھی ملاقات نہ کروں۔ اے لوگو تمہارے خون اور تمہارے مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے یہاں تک کہ تم اپنے پروردگار سے جا ملو، اسی طرح جیسے اس دن کی حرمت ہے اور اس مہینے کی حرمت ہے، اور بے شک تم اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کا سوال کرے گا، اور میں سب باتیں تم کو بتا چکا۔ بس جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو اس کی امانت ادا کر دے، اور کوئی شخص اپنے قرضدار سے بجز اس راس المال کے
سود نہ لے، کیونکہ سود ساقط کر دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرما دیا۔ اور عباس بن عبد المطلب کا سود بھی ساقط، اور جس قدر خون زمانہ جاہلیت کے تھے سب ختم ہے۔ اور سب سے پہلے جو خون زمانہ جاہلیت کا میں ختم کرتا ہوں وہ خون ابن ربیعہ بن حرث بن عبد المطلب کا ہے، جس کو بنی حذیل نے قتل کیا تھا۔ بس یہ جاہلیت کے خون معاف کرنے میں ابتدا کرتا ہوں۔ اے لوگو، اس تمہارے ملک میں شیطان اپنی پرستش کیے جانے سے نا امید ہو گئے، یعنی ملک عرب میں کبھی اس کی پرستش نہ ہوگی، مگر ہاں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ راضی ہو گیا جن کو تم بڑے بڑے گناہوں میں شمار نہ کرو گے۔ بس تم کو اپنے دین کی شیطان سے حفاظت لازم ہے۔ اے لوگو، نشے کی بدعت جو کفار نے ایجاد کی تھی یہ کفار کی زیادتی میں شمار ہے، یعنی حرام مہینوں کو حلال مہینوں کے بدلے میں حلال مہینوں کو حرام کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے 12 مہینے رکھے ہیں، جن میں سے 4 حرام ہیں، حرمت والے ہیں، 3 پیدر پہ یعنی ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ اے لوگو، تمہاری عورتیں تمہارا فرش کسی بھی ایسے شخص کے لیے نہ لگائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور کوئی فحش بات ظاہر نہ کریں، بس اگر وہ ایسا کریں تو اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم ان کو اپنے پاس سے جدا سلاؤ، اس طرح مارو جو زیادہ تکلیف دہ نہ ہو۔ پھر اگر وہ ان باتوں سے باز آ جائیں تو ان کا کھانا کپڑا حسب حیثیت تمہارے ذمے ہے۔ اے لوگو، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، وہ تمہاری مددگار ہیں، اپنے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتی، اور تم نے ان کو خدا کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور خدا کے کلام کے ساتھ ان کو حلال کیا ہے۔ بس اے لوگو، میرے ان احکام کو خوب سمجھو، اور میں نے تم میں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر اس کو تم مضبوط پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اے لوگوں، میری ان باتوں کو سنو اور خوب سمجھ لو، اور جان لو کہ مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ پس مسلمان کے مال میں سے دوسرے مسلمان کو کوئی چیز حلال نہیں سوائے اس چیز کے جو وہ اپنی خوشی سے بخش دے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے تیرے احکامات بندوں کو پہنچا دیے؟ سب حاضرین نے عرض کیا، ہاں بے شک آپ نے احکامات الہی ہم کو پہنچا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تو گواہ ہو جا، حکمرانوں کی طرف ایلچی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نامے دے کر مختلف بادشاہوں کے پاس روانہ کیا تھا۔ ابن ہشام کہتے ہیں، مجھ کو معتبر روایت پہنچی ہے کہ حدیبیہ کے سفر سے واپس آ کر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بس تم میرے اوپر ایسا اختلاف نہ کرنا جیسے حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم پر اختلاف کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر کیا اختلاف کیا تھا؟ فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اسی بات کی طرف بلایا تھا جس کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں، یعنی بادشاہوں کی طرف ایلچی بنا کر بھیجنے کے لیے۔ بس جن لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام نے قریب کے ملکوں میں بھیجا تھا وہ خوشی خوشی چلے گئے، جن کو دور دراز ملکوں میں بھیجا تھا وہ سست ہو گئے اور وہاں جانا ان کو ناگوار گزرا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانیں اس ملک کی کر دی جس کی طرف عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا، اور اسی زبان میں یہ لوگ بولنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد راوی کہتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوب لکھ کر، خط لکھ کر اپنے اصحاب کو عنایت کی اور ان کو بادشاہوں کے پاس روانہ کیا۔ چنانچہ دہیہ ابن حلیفہ کلبی کو قیصر بادشاہ روم کے پاس، اور عبداللہ ابن حذافہ سامی کو کسریٰ بادشاہ فارس کے پاس روانہ کیا، اور عمرو ابن امیہ زمری کو نجاشی بادشاہ ابحبش کی طرف، اور حاطب بن ابی بلتع کو مقوقس بادشاہ مصر کے پاس، اور عمرو ابن عاص سامی کو جلندی کے دونوں بیٹوں حیدر اور عیاض کی طرف بھیجا۔ یہ دونوں قوم ازد سے عمان کے بادشاہ تھے، اور سلیط بن عمرو و عامری کو یمامہ کے بادشاہوں سمامہ بن اسال اور ہودہ بن علی کے پاس بھیجا، اور علاء بن حضرمی کو بادشاہ بحرین منذر بن ساوا عبدی کے پاس روانہ فرمایا، اور شجاع بن وہب اسدی کو حضرت بن ابی شمر غسانی بادشاہ سرحد شام کی طرف روانہ کیا۔ ابن ہشام کہتے ہیں، شجاع بن وہب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبلہ بن اہم غسانی کی طرف، اور مہاجر بن امیہ مخزومی کو حضرت بن عبد کلال حمیری کی طرف روانہ فرمایا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، مجھ سے یزید بن ابی حبیب مصری نے بیان کیا کہ ان کو ایک کتاب ملی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بادشاہوں کی طرف ایلچیوں کے روانہ فرمانے کا ذکر تھا، جس طرح کے اوپر لکھا گیا سب اس کتاب میں مندرج تھا۔ غزوات و سرایا، غزوات کا اجمالی ذکر۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود 27 غزوات میں تشریف لے گئے، جن کی تفصیل یہ ہے، سب سے پہلے غزوہ ابوا، پھر غزوہ بوات مقام رضوی کی طرف، پھر غزوہ عشرہ شہر ینبوع کی طرف، پھر غزوہ بدر اولا خرز بن جابر کی تلاش میں، پھر بدر کا وہ غزوہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سرداران قریش کو قتل کرایا، پھر غزوہ بنی سلیم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام قدر تک تشریف لے گئے تھے، پھر غزوہ سویق ابو سفیان کی تلاش میں، پھر غزوہ غطفان جس کو ذی
امر کا غزوہ بھی کہتے ہیں، پھر غزوہ بحران خاص حجاز میں، پھر غزوہ احد، پھر غزوہ حمراء الاسد، پھر غزوہ بنی نذیر، پھر غزوہ ذات الرقاع مقام نخل میں، پھر غزوہ بدر اخرى، پھر غزوہ دومۃ الجندل، پھر غزوہ خندق، پھر غزوہ بنی قریظہ، پھر غزوہ بنی لحیان حذیل سے، پھر غزوہ ذی قرد، پھر غزوہ بنی مستلق خزاعہ سے، پھر غزوہ حدیبیہ جس میں جنگ کا قصد نہیں تھا اور مشرکوں نے آپ کو عمرے سے روک دیا تھا، پھر غزوہ خیبر، پھر عمرۃ القضاء، پھر غزوہ فتح مکہ، پھر غزوہ حنین، پھر غزوہ طائف، پھر غزوہ تبوک۔ ان سب غزووں میں سے کل 9 غزوات میں جنگ ہوئی، بدر، احد، خندق، قریظہ، مستلق، خیبر، فتح، حنین اور طائف میں سرایہ کا اجمالی ذکر۔ سب سے چھوٹے اور بڑے 38 لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اطراف میں روانہ فرمائے، جن کی تفصیل یہ: عبیدہ بن حفص کا لشکر تنیسہ ذی المروہ کی طرف اور حضرت حمزہ کا لشکر ساحل بحر کی طرف، اور بعض لوگ حضرت حمزہ کے لشکر کی روانگی عبیدہ کے لشکر سے پہلے بیان کرتے ہیں۔ پھر سعد بن ابی وقاص کا غزوہ مقام خراء میں، اور عبداللہ بن جحش کا غزوہ نخلا میں، اور زید بن حارثہ کا غزوہ مقام قروہ میں، اور محمد بن مسلمہ کا غزوہ کعب بن اشرف یہودی سے، اور مرثد بن ابی مرثد غنوی کا غزوہ رجیع میں، اور منذر بن عمرو کا غزوہ بئر معونہ میں، اور ابو عبیدہ بن جراح کا غزوہ عراق کے راستے میں، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غزوہ بنی عامر سے، اور حضرت علی ابن ابی طالب کا غزوہ یمن میں، اور غالب بن عبداللہ کلبی کا غزوہ بنی ملوح میں۔ دیگر سرایہ: حضرت علی بن عبداللہ بن سعید اہل فدق پر جہاد کرنے تشریف لے گئے، اور ابو عوجہ سلمہ بن بنی سلیم پر جہاد کیا اور یہ ان کے سب ساتھی شہید ہوئے، اور عکاشہ بن محسن نے عمرہ پر جہاد کیا، اور ابو سلمہ بن عبد الاسد نے نجد کی طرف بنی اسد سے ایک چشمے پر جس کا نام فتن تھا جنگ کی، اور وہی مسعود بن عروہ شہید ہوئے، اور محمد بن مسلمہ حارثی نے مقام قرقہ میں حوازن سے جنگ کی، اور بشر بن سعد بن مرہ نے فدق پر جہاد کیا، اور بشیر بن سعد ہی نے خیبر کی ایک جانب جہاد کیا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام جموم میں جو بنی سلیم کا ملک ہے جہاد کیا، اور زید بن حارثہ ہی نے جزام پر ملک خشین میں جہاد کیا۔ وصال کا دن: انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب دوشنبہ کا روز ہوا، پیر کا دن، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو جس وقت صبح کی نماز ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ اٹھوا کر حجرے کے دروازے پر کھڑے ہوئے، اور مسلمان نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو دیکھ کر خوشی کے مارے بے چین ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نماز میں دیکھ کر تبسم فرمایا، مسکرائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بارونق اور اچھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس حجرے میں تشریف لے گئے، اور لوگ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض سے افاقہ ہو گیا۔ مسجد میں تشریف آوری: ابن اسحاق کہتے ہیں پیر کے روز صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کو باندھے ہوئے تشریف لائے۔ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آہٹ سن کر صف میں جگہ چھوڑ دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی آہٹ سے سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے صف میں یہ حرکت ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کو ہٹے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر رکھ کر اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ایسی بلند آواز سے فرمایا جو مسجد سے باہر تک جا رہی تھی کہ اے لوگوں، آگ روشن ہو گئی اور فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آ گئے، اور خدا کی قسم میں نے تمہارے لیے وہی چیز حلال کی ہے جو قرآن نے حلال کی ہے، اور وہی چیز میں نے تم پر حرام کی ہے جو قرآن نے حرام کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گفتگو سے فارغ ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فضل اور نعمت کے ساتھ صبح کی ہے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں، اور آج کا دن بنت خارجہ کا دن ہے کہ میں اس کے پاس ہو آؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے میں داخل ہو گئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اسی روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے واپس تشریف لائے تو میری گود میں لیٹے رہے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں میں سے ایک شخص سبز مسواک لیے ہوئے میرے پاس تشریف لائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کی طرف دیکھا، میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو لینا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ مسواک آپ کو دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پس میں نے وہ مسواک لے کر چبائی اور نرم کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب مسواک کی۔ پھر میں نے دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن بھاری ہو گیا، اور یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر نگاہ کر کے فرمایا، بل الرفیق الاعلی من الجنہ۔ میں نے کہا خدا کی قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا،
کہ آپ کو اختیار دیا گیا اور آپ نے اختیار کر لیا، فرماتی ہیں پھر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میری گود میں وصال ہوا، اور میری کم عمری اور ناواقفیت کی یہ بات تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تکیے پر رکھ کر عورتوں کے سامنے اپنا منہ پیٹنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، منافقوں میں سے چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حالانکہ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا ہے، انتقال نہیں ہوا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے پاس گئے تھے اور 40 روز کے بعد تشریف لے آئے، اور ان کے جانے کے بعد لوگوں نے مشہور کر دیا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئیں گے۔ جو یہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر و استقامت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی گفتگو کی طرف کچھ متوجہ نہ ہوئے اور سیدھے حجرے کے اندر داخل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یمنی چادر ڈال رکھی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھول کر بوسہ دیا اور فرمایا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، جو موت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکھ لیا، اب اس کے بعد آپ کو موت نہ پہنچے گی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ڈھک دیا اور باہر آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سے وہی گفتگو کر رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عمر پیچھے ہٹو اور خاموش رہو، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموش نہ ہوئے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا عمر خاموش نہیں ہوتے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ لوگوں نے جب حضرت ابو بکر کی گفتگو سنی تو سب ان کے پاس آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر کہا لوگوں جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور پرستش کرتے تھے تو سن لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انتقال فرما چکے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ بے شک زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے کتنے رسول گزر گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی تو لوگ ایسے ہو گئے کہ گویا انہوں نے کبھی آیت سنی ہی نہ تھی، اور اس وقت لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کو یاد کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس وقت میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آیت سنی مجھ کو معلوم ہوا کہ گویا میرے پیر کٹ گئے اور میں کھڑا نہ رہ سکا، اسی وقت زمین پر گر پڑا اور میں نے سمجھ لیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ الحمدللہ یہ کتاب آج مکمل ہو گئی، 2012 میں شروع ہوئی، 2023 میں آج یہ مغرب کے بعد تھوڑی تھوڑی پڑھ کر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت نصیب فرمائے، تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کی محبت عظمت ہم سب کو نصیب فرمائے، ان کی طرح لوگوں کو دعوت دینے کی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد يا حنان يا منان
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وإني تبت إليك وإني من المسلمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اللہ اپنی رضا خوشنودی نصیب فرما، یا اللہ اپنی ناراضگی سے ہماری پوری امت کی پوری حفاظت فرما، یا اللہ ایمان کامل نصیب فرما، یقین صادق نصیب فرما، تقوی توکل نصیب فرما، زہد و قناعت نصیب فرما، تمام صفات ایمانیہ اسلامیہ سے ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو متصف فرما، یا ارحم الراحمین۔ یہ ایمان، یہ قرآن، یہ سنت، یہ شریعت، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، تیرے نیک بندوں، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچی، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے یا ارحم الراحمین جوہد محنت قربانیوں کے نتیجے میں پہنچی، یا ارحم الراحمین ہم سب کی طرف سے تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کو بہترین بدلہ عطا فرما، تمام صحابہ کو بہترین بدلہ عطا فرما، اور جن علماء مشائخ کے واسطے سے یہ کتاب ہم تک پہنچی، یا ارحم الراحمین علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا مولانا اصغر صاحب، یا اللہ ان یا ارحم الراحمین اگر ان کا انتقال ہو گیا ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اگر وہ حیات ہیں یا ارحم الراحمین ان کو صحت و قوت عفو و عافیت عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء قرابہ رشتہ داروں کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ایمان کامل ہمیں عطا فرما، یقین صادق ہمیں عطا فرما، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرح ہمیں دین کے لیے جان مال وقت لگانے کی توفیق نصیب فرما، یا ارحم الراحمین علم کی علماء کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ذکر کی ذاکرین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، تبلیغ کی مبلغین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، کتابوں کی مصنفین کی یا ارحم الراحمین محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہم سب کو بھی تعلیم کے لیے قبول فرما، تزکیے کے لیے قبول فرما، تصنیف و تالیف کے لیے قبول فرما، دعوت و تبلیغ کے لیے قبول فرما، یا ارحم الراحمین سعادت والی زندگی نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، یا اللہ برے خاتمے سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین جن بھائیوں نے، دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، کہنا چاہتے تھے کہہ نہ پائے، مولا ان کی ہماری حاجتیں ضرورتیں آپ ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں، یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی کے نمونے پر قائم فرما، ہمارے گھروں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے نمونے پر قائم فرما، ہماری بستیوں کو مدینہ منورہ کے نمونے پر قائم فرما، ہمارے مردوں عورتوں بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر قائم فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صورت اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح علم و ذکر کو، عبادت و دعوت کو جمع کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ہماری جہالت و غفلت کو ختم فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے، ایک ایک سنت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، بدعات سے، خرافات سے، یا ارحم الراحمین رسوم و رواج سے ہماری پوری امت کی پوری حفاظت فرما، یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا مانگو چپکے چپکے عاجزی سے، اللہ کو مانگنا پسند ہے، اس لیے اپنے لیے، امت کے لیے تھوڑی دیر چپکے چپکے اللہ سے مانگو۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة نسألك الجنة نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك مما سالك به محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لنا من قضاء فجل عاقبته رشدا. آمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.